اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میدان عرفات میں جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اس خطبہ کے درمیان بھی معیار عزت قائم فرمایا، لیکن ہم اور آپ اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں، اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا قبیلہ بڑا ہے تو میں زیادہ عزت والا ہوں، میرے پاس دولت زیادہ ہے تو میں زیادہ عزت والا ہوں، میری ذات زیادہ بلند و بالا ہے تو میں زیادہ عزت والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں آپ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے 1,44,000 مجمع کو خطاب کیا، اور آپ نے ان لوگوں کو خطاب کیا جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ جو میرے صحابی ہیں وہ ستارے کے مانند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر فضیلت کس کی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ رب کریم اور رسول کریم کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ تم لوگ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے کون سب سے زیادہ بچتا ہے، کون گناہوں سے دور رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار تقوی کو آپ نے قرار دیا، لیکن ہم اور آپ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ ہم آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری تکریم کریں، لوگ مجھے رسپیکٹ دیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پانی صحراؤں سے نہیں ملتا ہے بلکہ دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا والوں سے نہیں ملتی ہے بلکہ عزت اللہ اور اس کے رسول سے عزت ملتی ہے۔ اللہ اس کے رسول جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، اور دور حاضر میں لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑا وہی بنے گا جسے اللہ رب العزت بڑا بنائے گا، جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بڑا بنائیں گے۔ عزت اسی کو ملتی ہے جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، عزت اسے ہی ملتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے دولت حاصل کیا اور اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، تو کیا ان لوگوں کو عزت مل گئی ہے؟ نہیں، ان لوگوں کو عزت نہیں ملی ہے۔ اگر ان لوگوں کو عزت ملی ہے تو ٹیمپروری عزت ہے، جب تک ان لوگوں کے پاس دولت ہے تب تک ان لوگوں کو عزت لوگ دے سکتے ہیں، لیکن جب دولت ختم ہو جائے تو لوگ ان کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، وہ بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک اور دوسرے بادشاہ، اس کا نام مکران تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب وہ ایران اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے گیا نا، یہ جو مکران بادشاہ تھے یہ بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور جس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے وہ کمزور پڑ گیا، وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ جنگ ہار گیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلعے کے اندر بند ہو گیا۔ بڑے بڑے قلعے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو وہ قلعے کے اندر بادشاہ بند ہو گیا، اور بادشاہ لوگ اپنے محل میں خفیہ راستہ بنائے رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کر دے محل پر تو خفیہ راستے کے ذریعے وہ باہر نکل جائیں۔ تو مکرانہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت کوشش کی، میں نے خوب محنت کی، لیکن کوئی ایسا راستہ ہی نہیں ملا جس کے ذریعے میں محل کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اس بادشاہ کی شہزادی چھت پر چڑھی، اور آپ حسین و جمیل تھے، اور جب آپ کی نگاہیں اس بادشاہ کی بیٹی پر پڑی تو بادشاہ کی بیٹی نے ایک خط لکھ کر بھیجا اس مکرانہ بادشاہ کو کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں خفیہ راستے کی جو راز ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گی، وہ جو سیکریٹ ہے میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں گی، اسی لیے کہ جو میرا باپ ہے وہ تو کمزور ہو گیا ہے، اور تیری خوبصورتی نے، تیری حسن و جمال نے مجھے تیرا دیوانہ بنا دیا ہے، اور اگر تو وعدہ کرتا ہے مجھ سے شادی کرنے کی تو میں تجھے خفیہ راستہ بتا دوں گی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تو مجھے خفیہ راستہ بتا۔ تو شہزادی نے بادشاہ کو خفیہ راستہ بتا دیا۔ مکرانہ بادشاہ کہتے ہیں کہ میں قلعے میں داخل ہوا اور بادشاہ کو پکڑا، اور میں نے بادشاہ کو قتل کیا، اور میں نے اس کے علاقے پر قبضہ کیا، اور میں نے اس عورت کو لیا اور آ گیا،
اور میں نے اس عورت سے شادی کر لی۔ ایک رات شہزادی بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اچانک شہزادی اٹھ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ بستر پر کوئی چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بستر کو صحیح طریقے سے بچھایا ہے اور میں نے تحقیق کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شہزادی پھر کہنے لگی کہ بستر میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بستر کیا ہے۔ وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی، تو عزت تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی، اسی لیے وہ اس بادشاہ سے شادی کری تھی تاکہ اس کو عزت مل جائے، اس کو شہرت حاصل ہو جائے۔ دور حاضر میں نوجوان بھی کہتے ہیں کہ میں بڑی جگہ شادی کروں، لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میں بڑی گھر میں شادی کروں۔ در حقیقت میں کمزور آدمی اپنی بہو کی عزت کرتا ہے، غریب آدمی اپنی بہو کی عزت کرتا ہے، اور جو بہو بہت سارے دہیج اپنے ساتھ لے کر آتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جو روٹی بنا کر کھلاتی ہے، زیادہ تر وہ فرمائش کرتی ہے اور باہر سے کھانا منگاتی ہے۔ اور جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کر سلام کرتی ہے، وہ وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اسے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے آتی ہے۔ میں تمام امیروں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے آپ کو اچھے اچھے لوگ بھی مل جائیں گے جو اپنے ساتھ دہیج لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرما بردار بن کر رہتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ مرد کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ عورت کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ کہ شہزادی کہنے لگی کہ کوئی نہ کوئی چیز نیچے موجود ہے، لیکن وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بستر کیا ہے، مجھے کوئی چیز اس کے نیچے نظر نہیں آئی ہے۔ جب عورت زیادہ تکرار کرنے لگی تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو بستر کے نیچے جب پھیرا تو بادشاہ کے ہاتھ میں ایک دھاگا لگا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تو اتنی نازک مزاج ہے، تو ایک دھاگا برداشت نہیں کر سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، 4 کنیزیں تھی، میرا باپ مجھ کو کہتا تھا کہ جب تم بستر میں لیٹو گی، آرام کرو گی، تو تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے کنیزوں کو تمہارے پاس رکھا ہے، اور وہ کنیزیں کبھی مجھے تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ ذرہ برابر بھی مجھے کسی قسم کی دشواری ہوتی تھی تو وہ کنیز اس کو صحیح کر دیتی تھی اور مجھے مطمئن کر کر مجھے سکون سے سلا کر کنیز جاتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیڈ شیٹ میں کسی قسم کی دھاگا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہ مجھے اس سے تکلیف پہنچتی ہے، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے جب میرا باپ کمزور ہوا، حکومت اس کے ہاتھ سے چلی گئی، تو میں تیرے پاس آ گئی، میں نے تجھ سے شادی کی، اسی لیے کہ مجھے وہی زندگی نصیب ہو، مجھے وہی زندگی ملے جو زندگی میں اپنے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ جس طرح میرے باپ میرے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، مجھے کسی قسم کی تکلیف اگر اس کو ہوتی تھی تو اس کو قطعی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح میں یہ سوچی کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں گی تو تو مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں نے تجھ سے شادی کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے اس شہزادی کو کہا کہ اٹھو بستر سے اور باہر آؤ۔ جب وہ شہزادی باہر آئی تو آپ نے غلام کو حکم دیا کہ اس کے سر کے بال کو گھوڑے سے باندھ دو اور اس کو خوب گھسیٹو اور ساری رات اس کو شہر میں گھماؤ، اس کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائے، جب یہ مر جائے تب مجھے خبر دے دینا۔ تو شہزادی پلٹی اور کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے، آپ مجھے اس طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، آپ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تو آج سمجھ میں آئی ہے کہ تو عزت تلاش کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، تو عزت ڈھونڈ رہی تھی۔ جو باپ ہمیشہ 4 کنیزیں تیری خدمت کے لیے رکھتا تھا وہ تجھے کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا، جب تو نے مصیبت کے وقت میں اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے باپ سے اپنا رشتہ توڑ دیا، جب تو اپنے باپ کی وفادار نہیں ہو سکتی ہے تو پھر تو میری کیسے وفادار ہو سکتی ہے، تو کیسے میرے ساتھ وفا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگ عزت تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے، عزت مل جائے، در حقیقت میں عزت وہاں نہیں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے کہ دنیا والے مجھے عزت دیں، عزت دیں، در حقیقت میں دنیا والے عزت نہیں دے سکتے ہیں، کوششیں بیکار چلی جاتی ہے۔
اسی لیے کہ عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو، باوقار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لالچ کرنا ذلت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس پر صبر کرو، اللہ رب العزت تم کو عزت عطا فرما دے گا۔ صبر کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، یقیناً اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اگر تو لوگوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے روئے گا، گر گرائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اور جو اللہ رب العزت نے تجھے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرے گا، اس پر صبر کرے گا تو اللہ رب العزت تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو اپنے دروازے سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ انسان لاکھ کسی انسان کے سامنے روئے، اپنی دکھ اپنی درد سنائے، جب تک وہ روئے گا وہ رسوا ہوتے رہے گا، چاہے وہ دن رات روئے، یہاں تک کہ روتے روتے مر جائے، لیکن وہ رسوا ہی ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنی فریاد عرض کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی فریاد کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی عزت میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر دنیا والوں کے سامنے رو گے، گر گراؤ گے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تمہارا وقار کم ہو جائے گا، تمہارا اسٹیٹس لو ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو گے، گر گراؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے عزت کو بلند کر دے گا، تمہارے اسٹیٹس کو بیسٹ کر دے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، جس کیفیت میں میں جی رہا ہوں، وہ حال میرے لیے بہتر ہے، وہ کیفیت میرے لیے بہتر ہے، اور صبر کریں اور لالچ ہرگز نہ کریں۔ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے عزت عطا فرمائے گا، اور لالچ کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ذلت عطا فرمائے گا۔ ہمارے صوفیاء اکرام کبھی بھی اپنے درد، اپنی زندگی کی حالات لوگوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ جو بھی تکلیف ہوتی تھی، جو بھی دشواریاں ہوا کرتی تھی، کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے تھے۔ جب بھی کچھ کہنا ہوتا، جب بھی کچھ بتانا ہوتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی بچھاتے، نماز ادا کرتے اور رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہتے اور اپنی دل کی بات اللہ رب العزت کو سناتے رہتے۔ ایک طرف عبادت بھی ہوتے رہتی اور ایک طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی بھی پیش ہوتے رہتی، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلند کر دیتا۔ لیکن ہمارا آپ کی زندگی یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا، گر گرانا ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا والے ہمیں عزت دیں، دنیا والے ہماری تعظیم کریں، دنیا والے ہماری تکریم کریں۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور دور حاضر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ شکوے کرتے رہتے ہیں کہ فلانا بڑا تگڑا ہے، میں بڑا چھوٹا ہوں، اس کے پاس بہت دولت ہے، شہرت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کی تعظیم و تکریم زیادہ کرتے ہیں، لوگ میری تعظیم نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، میری باتیں نہیں سنتے ہیں۔ یہ سب ناشکری ہے۔ اپنی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ناشکری ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کہ اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر سخت عذاب مسلط کر دیتا ہے، وہ دنیا میں رسوا ہونے لگتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اسی لیے میں بڑے درد مند کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ذلت ہے وہ لالچ میں ہے، اور جو عزت ہے وہ قناعت میں ہے، عزت عاجزی میں ہے، عزت انکساری میں ہے۔ انسان جتنا زیادہ عاجزی انکساری رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے
تو انسان کو چاہیے کہ اس کو گھر نہ سمجھے بلکہ اس کو محل سمجھے، اس کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھے۔ اسی لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کو محل سمجھنے لگے گا، اپنے گھر کو بہتر سمجھنے لگے گا، تو تمام چیزیں اس کے سامنے پھیکی پڑنے لگے گی۔ اس کے سامنے جو بھی چیزیں آئے گی، چاہے وہ مہنگی ہو چاہے وہ سستی ہو، تو اس کو ٹھکرا دے گا اور اپنے گھر کو پسند کرے گا۔ اور اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت اگر ہمیں والدین جیسی عظیم دولت سے نواز رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے خاندان، یہ سب ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہم ان کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان سے محبت کریں۔ آج دور حاضر میں جن کا تعلق گاؤں سے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور جن کا تعلق شہر سے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک شہر والا گاؤں والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، ایک گاؤں والا ایک شہر والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سب مذہب اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیدائش شہر میں ہوئی لیکن آپ کی پرورش گاؤں میں ہوئی۔ اسی لیے چاہے ہم شہر کے ہوں چاہے ہم گاؤں کے ہوں، ہم اپنے سر کو اٹھا کے جیے، ہم شان و شوکت سے جیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں، تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ لیکن جب سے ہم اور آپ کے دل میں دنیا بس گئی ہے، ہم نے دنیا سے محبت کر لیا ہے، تب سے ہمیں دین کی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولانا دین کی باتیں بتاتا ہے تو ہم اپنی گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے بیان ختم ہو جائے، تقریر ختم ہو جائے، ہم دوسرے کاموں میں چلے جائیں۔ یعنی ہم نے اور آپ نے دور حاضر میں دین کو تماشا بنا لیا ہے۔ در حقیقت میں دین تماشا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ کی زندگی کا یہ نظام حیات ہے۔ خدارا اپنی زندگی میں خودداری پیدا کریں تبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ شیطان کی طرح ملعون ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ میں نے تو اپنے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے آس پاس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اور جب اس کا داماد آتا ہے اپنے سسرال میں تو گاؤں کے بڑے بڑے رئیس بھی اس کی عزت کرتے ہیں، گاؤں کے بڑے بڑے رئیس بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بلاتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تعظیم و تکریم کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اگر ہم انسان کی عزت کریں گے، ہم اگر اللہ رب العزت کے بندوں کی عزت کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی کی عزت کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی مجھے عزت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت بھی مجھے تعظیم و تکریم عطا فرمائے گا۔ در حقیقت میں عزت وہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے، وہی ہمارے لیے عزت ہے۔ اس لیے میں بڑی ہی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی میں ہی عزت ہے۔ ہم آپ جتنا ہی زیادہ سادھارن اور سمپل رہیں گے اتنی زیادہ ہماری تعظیم و تکریم ہوگی۔ ہمارا بڑے بڑے آئی فون لے کر، بڑے بڑے محلات بنا کر، زیادہ سے زیادہ زمین خرید کر، زیادہ سے زیادہ دکانیں مکانیں بنا کر، زیادہ بینک بیلنس رکھ کر ہمارا آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عزت اس میں نہیں ہے۔ عزت تو اللہ رب العزت کو خوش کرنے میں ہے، عزت تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے والے دن آتا ہے اور لوگوں کو لانگ کر، لوگوں کے گردنوں کو ہٹا کر وہ آگے جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تو جہنم کے جانب جانے کا راستہ اپنے لیے بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ دعوت پہ گئے، دعوت میں رش کافی زیادہ تھی، لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ اپنے جوتے پر ہی بیٹھ گئے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ تو میں زبان کہنے لگا حضرت آپ آگے آئیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے یہیں بیٹھنے دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری عزت ہے، واقعہ میں لوگ میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں، مجھے ادب و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میری عزت ختم نہیں ہو جائے گی، میری عزت باقی رہے گی۔
میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ تھے جن کی باتیں جب میں نے سنا تو ان کی باتیں میرے دل پہ لگی۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں جلسوں میں آؤں، جب میں کسی پروگرام میں شرکت کروں تو اسٹیج پر میرے نام کو نہ پکارا جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ حضرت آ گئے ہیں، اور میں فوراً خطاب شروع کر دوں، میں فوراً تقریر شروع کر دوں۔ تو میں نقیب سے بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ آپ بس کہہ دیں حضرت آ گئے ہیں اور میں فوراً خطاب شروع کر دوں گا۔ تو نقیب صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے آپ کا نام لینا ضروری ہے، اسی لیے آپ کا نام پکارنا ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کو جان لیں، آپ کو پہچان لیں۔ آپ نے کہا کہ تیرے نعرے لگانے سے، تیرے نام پکارنے سے میری عزت نہیں بڑھے گی۔ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ میرا نام کیا ہے تو لوگ اپنے قریب والے سے پوچھ لیں گے کہ حضرت کون ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا آپ کہیں جائیں اور کوئی حسین چہرہ ہمیں نظر آئے، ہمیں اس حسین چہرے کے بارے میں نالج نہ ہو، علم نہ ہو کہ وہ کون ہے، تو ہم ضرور اپنے قریب میں بیٹھنے والے کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ذرا بتاؤ وہ کون ہے، وہ حضرت کہاں رہنے والے ہیں، ان حضرت کا نام کیا ہے۔ اسی لیے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، القابات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کہ عزت تو سنجیدگی میں ہے، عزت تو عاجزی انکساری میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمتا نجا، کہ جو چپ کر گیا، جو خاموش ہو گیا، وہ نجات پا لیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو چپ رہ گیا وہ نجات والا ہو گیا، جو چپ رہ گیا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا معنی اور مفہوم میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنگل میں لے کر گیا اور میں نے اس سے کہا کہ آج طوطے کا شکار کرنا ہے، آج پیروٹ کا شکار کرنا ہے۔ جب جنگل میں پہنچے تو لاکھ طوطے کو تلاش کیا گیا لیکن طوطا ہی جنگل میں کوئی نہیں ملا، تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی طوطا جنگل میں نہیں ملا۔ اچانک ایک درخت پر طوطا بولا اور جیسے یہ طوطے کی آواز آئی تو تیر مارا گیا، فوراً طوطا زمین پر گر گیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ سمجھ آئی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ طوطا بھی سبز تھا اور درخت کے پتے بھی سبز تھے، اگر طوطا نہیں بولتا تو مرتا نہیں، اور یہ طوطا بولا ہے اسی لیے طوطا مارا گیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ چپ رہے گا تو بچ جائے گا، چپ رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا، چپ رہے گا تو وقار پائے گا، چپ رہے گا تو تعظیم و تکریم ہوگی۔ اسی لیے کہ عزت سنجیدگی میں ہے، عزت عاجزی انکساری میں ہے۔ شور و گل کر کے، ہلہ کر کر، لوگوں کے سامنے چیخ کر چلا کے عزت نہیں ملنے والی ہے، عزت عاجزی میں ہے، عزت انکساری میں ہے۔ اور کچھ لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں، غرور میں سوچتے ہیں کہ میں تکبر کروں، میں ایٹیٹیوڈ کروں، میں ناز نخرے دکھاؤں تو لوگ میری تعظیم و تکریم کریں گے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزت اس کی نہیں ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی ڈر کے مارے بات نہیں کرتا ہے، کوئی بات کرنے سے کانپتا ہے، گھبراتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے دروازے پر ہر غریب آدمی جاتا ہے اور جا کر بیٹھتا ہے اور اپنی عرضی پیش کرتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا بہتر آدمی ہے، یہ سب کی باتیں سنتا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری باتیں بھی سنے گا، میری بھی عرضی کو مکمل کرے گا، میری بھی فریاد کو سنے گا۔ عزت اس کی ہوتی ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کے فریاد کو سنتا ہے، لوگوں کے معاملے کو آسانی سے حل کرتا ہے، جس کے قدموں پر بیٹھ کر لوگ اپنے دکھ کو سنا دیں، اپنے درد کو بیان کر دیں۔